ملکہ مر گئی، اور ملکہ کے دنیا سے چلے جانے کا افسوس پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں کو ہوا، بالخصوص بیکن ہاؤس کو۔ اور جب انہوں نے ملکہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا تو انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ ایک سمبل آف منارکی، سمبل آف کلونیلزم، سمبل آف سلیوری، ایک ایسی شخصیت کو ٹریبیوٹ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ہم کیا کوئی ملکہ کے غلام ہیں؟ ہم تو 14 اگست 1947 کو آزاد ہو چکے ہیں، تو پھر ملکہ کو ٹریبیوٹ کس بات کا پیش کیا جا رہا ہے؟ جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، بیکن ہاؤس اس سے پہلے بھی تنقید کی زد میں آ چکا ہے جب اس نے اپنے کیمپسز میں پنجابی بولنے پر پابندی عائد کی تھی۔ اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کسی بھی ایلیٹ انگریزی میڈیم سکول میں آپ پنجابی، اردو یا کوئی بھی مقامی زبان عام بات چیت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان انگریزی میڈیم سکولز کے نصاب کو تبدیل کیا جائے اور یہاں پہ مقامی تہذیب، مقامی تاریخ اور مقامی زبان کو پڑھایا جائے۔ حالانکہ ہمیں ان سکولوں کے بجائے ان سکولوں کے بارے میں زیادہ کنسرن ہونا چاہیے جہاں پر عام پاکستانی عوام کے بچے جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے سرکاری اور نجی اردو میڈیم ادارے۔ کیا ہم نے کبھی ان کے نصاب کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا وہاں پہ مقامی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے، یا وہاں پہ مقامی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ایک پنجابی کو، ایک پٹھان کو، ایک سندھی کو جب بڑے ہو کے کام کرنا ہے یا اس کو کاروبار کرنا ہے تو اس کا واسطہ کس سے پڑھنا ہے؟ ایک پنجابی کا واسطہ ایک بلوچ سے پڑھنا ہے، ایک بلوچ کا واسطہ ایک پٹھان سے پڑھنا ہے، ایک سندھی کا واسطہ گلگتی سے، کشمیری سے پڑھنا ہے۔ تو کیا ہمیں اپنے بچوں کو مقامی زبانیں نہیں سکھانی چاہیے تاکہ جب ان کا ایک دوسرے سے تعلق قائم ہو تو وہ ایک بہتر بنیادوں پہ قائم ہو، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی نہ صرف زبان سے آگاہی رکھتے ہوں گے بلکہ ایک دوسرے کی تہذیب کو بھی سمجھتے ہوں گے؟ اگر ہم نصاب کی بات کریں تو جو ہمارے اسکولوں میں تاریخ پڑھائی جا رہی ہے، کیا وہ تاریخ ہماری ہی ہے؟ کیا وہ تاریخ اس خطے کی ہی ہے؟ کیونکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان اس خطے کا نام ہے جو دریائے سندھ کے ارد گرد موجود آبادیوں پر محیط ہے۔ اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ہمارے میوزیم گندھارا تہذیب کے نوادرات سے تو بھرے پڑے ہیں، لیکن ہماری تاریخ میں بدھا کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہماری تاریخ میں راجہ پورس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جس نے سکندر کو شکست دی تھی۔ ہم عام طور پہ اپنے نصاب میں جب پاکستان کی تاریخ شروع کرتے ہیں تو وہ یا تو 14 اگست 1947 سے ہوتی ہے، یا ہم بہت چھلانگ لگا کے 1857 پر چلے جاتے ہیں، یا پھر ہم اگر تھوڑا بہت ذکر کر لیتے ہیں تو وہ 712 میں محمد بن قاسم کی آمد کا ہے۔ لیکن ہم راجہ داہر کے بارے میں نہیں بتاتے، ہم رجیت سنگھ کے بارے میں نہیں بتاتے، ہم رائے احمد کھرل کے بارے میں نہیں بتاتے جس نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا، ہم بھگت سنگھ کے بارے میں نہیں بتاتے جو برٹش سامراج سے لڑا، ہم سر گنگا رام کے بارے میں نہیں بتاتے، ہم بھائی رام سنگھ کے بارے میں نہیں بتاتے، اور ایسے بہت سے مقامی ہیروز ہیں، مقامی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات ہیں جو ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب میں پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں لوگوں کو اس بات کے لیے احتجاج کرتے دیکھتا ہوں کہ انہیں ماں بولی یعنی ان کی مادری زبان بولنے کی اجازت دی جائے۔ کیا آپ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں وہاں کے رہنے والے اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی لوگوں سے اپنی زبان بولنے کی اجازت چاہ رہے ہوں؟ مقامی زبانوں کے بارے میں ہمارا ریاستی رویہ خاصا تلخ رہا ہے، خاص کر جب بنگالیوں نے بھی اپنی زبان بنگالی کو رائج کرنے کا مطالبہ کیا تو ہم نے ان سے سختی سے نپٹا۔ حالانکہ جو بابا قوم ہیں انہیں خود بھی اردو نہیں آتی تھی، لیکن ہم پھر بھی بضد رہے کہ تمام تہذیبیں اردو بولیں گی، ان کی مقامی زبانوں کو ہم تعلیم کا یا کسی بھی اور طریقے سے سرکاری سطح کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ مقامی زبان اور مقامی تہذیب سے تو ریاست کا رویہ اجنبیت والا ہے ہی، لیکن آج جب ہمیں لگ رہا ہے کہ بیکن ہاؤس نے بڑی ذہنی غلامی کا ثبوت دیا ہے ملکہ کو ٹریبیوٹ پیش کر کے، تو کیوں نہ ہم اپنے اسکولوں میں پڑھائے جانے والے نصاب اور اس پاکستان کی تاریخ کا ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہیں جو عام طور پہ 1857 سے شروع کی جاتی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کو ہم ریاستی طور پہ، قومی طور پہ، تاریخی طور پہ جنگ آزادی کہتے ہیں۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ ہندوستان کے باشندوں نے جنگ آزادی لڑی تھی، جبکہ برٹش راج کا کلیم ہے کہ وہ غدر تھا، میوٹنی تھی اور غداری تھی۔ ہم اپنے نصاب کو شروع کرتے ہیں سر سید احمد خان سے۔ حالیہ 75 سالہ سیلیبریشن میں ہم نے انہیں نوٹ میں بھی بڑی واضح جگہ دی تھی۔ سر سید احمد خان نے ایک رسالہ نکالا تھا، اس کا نام تھا رسالہ اسباب بغاوت ہند۔ بغاوت ہند یعنی سر سید کا موقف بھی یہی تھا کہ 1857 میں جنگ آزادی نہیں ہوئی بلکہ غداری ہوئی، میوٹنی ہوئی، یعنی ان کا موقف وہی تھا جو برٹش راج کا موقف تھا۔
ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں پاکستان کی تاریخ جب بھی پڑھائی گئی ہے تو وہ ہندو مسلم، مسلم لیگ کانگریس، جناح صاحب اور گاندھی، اس کے علاوہ کیا اس وقت اس خطے میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا؟ ہمیں مودودی صاحب کے بارے میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ ہمیں لالا لجپت رائے کے بارے میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ ہمیں سبھاش چندر جی بوسے کے بارے میں کیوں پڑھایا نہیں جاتا؟ کیا ہندوستان کی اور ہماری تحریک آزادی صرف اور صرف مسلم لیگ اور کانگریس پہ ہی مشتمل ہے؟ اور چلیں اگر ان دونوں پارٹیوں کی بھی بات کر لیتے ہیں تو جب پہلی جنگ عظیم لڑی گئی اور جب دوسری جنگ عظیم لڑی گئی اور برٹش یہاں سے نہ صرف بہت سارے لوگوں کو لڑنے کے لیے لے گئے بلکہ ہندوستان کے وسائل کو بے دریغ لوٹ کر پہلی اور دوسری عالمی جنگ میں استعمال کیا گیا، یہاں اس خطے کے باشندے جرمنی سے لڑ رہے ہیں، خلافت عثمانیہ سے لڑ رہے ہیں، جاپان کے قیدی بن رہے ہیں، تو اس وقت میں جب وسائل کو لوٹا جا رہا تھا اور جب یہاں کے لوگوں کو غیر ملکی جنگوں میں استعمال کیا جا رہا تھا تو مسلم لیگ اور کانگریس کے کتنے لیڈرز نے احتجاج کیا، انہوں نے اس کے خلاف عوام میں کتنا شعور پیدا کیا، کتنی تحریکیں چلائیں؟ کیا اس حوالے سے ہم اپنی تاریخ میں کچھ بتائیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی توجہ انگلش میڈیم سکولز کے بجائے سرکاری اور اردو میڈیم سکولز کی طرف کرنی چاہیے، جہاں پر عام عوام کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں پہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں، اور ہمیں انہیں صحیح تاریخ پڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں انہیں مقامی زبانوں، مقامی تہذیبوں سے متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ بیکن ہاؤس والوں پہ تنقید کرنا چھوڑیں، انہیں ان کی نانوں کا چہلم منانے دیں، آپ اپنے آباء و اجداد کو، ان کے کارناموں کو، ان کے کام کو، ان کی تاریخ کو سامنے لے کر آئیں اور نصاب کا حصہ بنائیں۔ پاکستانی تہذیب یا پاکستانی کلچر تب ہی نکل کر سامنے آئے گا جب وہ مقامی تہذیبوں کی آمیزش سے بنے گا، نہ کہ مقامی تہذیبوں کو دبا کر۔